السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 12 کہکشاں حصہ دوم کا انول ایگزامینیشن کوسچن پیپر 2023۔ یہ 2023 کے اندر جو پرچہ سوالات آئے تھے آپ کو کلاس 12 کے اندر، وہی سوالات آج ہم لوگ حل کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس کے ذریعے ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ امتحان کے اندر کس طریقے کا سوال آتا ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے آج 2023 کے سوالات کو حل کریں گے اور آنے والے اگزام کی مکمل طور پر تیاری کریں گے، اور اس کے ذریعے ہمیں ایک امید ہو جائے گی کہ اس طریقے سے پرچہ سوالات آتا ہے تو ہمیں اس طریقے سے تیاری کرنا ہے اور ہمیں کتنا آگے بڑھنا ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ بس آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑیں تاکہ انہیں فری میں PDF مل سکے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے سوال نمبر 1 ہے، میر انیس کے ہم عصر کون ہیں؟ ہم عصر یعنی ان کے ساتھی کون ہیں؟ میر خلیق، میر زاہد، مرزا طبیب، مرزا حسن۔ تو میر انیس کے جو ہم عصر ہیں وہ مرزا دبیر ہیں۔ رائٹ آنسر آپشن نمبر C۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2 ہے، مرثیہ گوئی کے لیے کون سی ہیئت اختیار کی گئی ہے؟ مسدس، مربع، مخمس، مسمن۔ تو مرثیہ گوئی کے لیے جو ہیئت اختیار کی گئی اس کا نام ہے مسدس۔ آپشن نمبر A رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیں نوسرحار کیا ہے؟ نظم، مثنوی، قصیدہ، مرثیہ۔ نوسرحار کیا ہے؟ نوسرحار یہ ہے مرثیہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ مرثیہ ہے جی۔ اس کے بعد دیکھیں جوش آزادی کے بعد کہاں چلے گئے تھے؟ ایران، سعودی، پاکستان، افغانستان۔ جوش ملک ہندوستان کی آزادی کے بعد کہاں چلے گئے تھے؟ سوال نمبر 4 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر C ہے، یعنی پاکستان چلے گئے تھے۔ اس کے بعد ہے مجاز کا تعلق کس صوبہ سے تھا، یعنی کس اسٹیٹ سے تھا؟ بہار، ہریانہ، اتر پردیش، پنجاب۔ تو مجاز کا جو تعلق ہے کس صوبہ سے، کس اسٹیٹ سے ہے؟ تو اتر پردیش سے ہے۔ کس سے ہے؟ اتر پردیش۔ اس لیے لکھا جاتا ہے مجاز لکھنوی۔ لکھنؤ کہاں ہے؟ اتر پردیش کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اردو ادب کی تاریخ میں ولی کس کے درمیان ایک پل کی طرح دکھائی دیتے ہیں؟ شمال اور جنوب، شمال اور مشرق، جنوب اور مغرب، شمال اور مغرب۔ تو سوال نمبر 6 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو شمال اور جنوب ہو جائے گا۔ آپشن نمبر A اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیں راسخ کا مزار کہاں ہے؟ پھلواری شریف، لودھی، کٹرا، پٹنہ سٹی، دانا پور پٹنہ، منیر شریف پٹنہ۔ سوال نمبر 7 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر B ہو جائے گا، یعنی لودھی، کٹرا، پٹنہ سٹی میں راسخ کا مزار ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے غزل کس صنف سے وجود میں آئی ہے؟ مرثیہ، قصیدہ، مثنوی، گیت۔ تو غزل کس صنف سے وجود میں آئی ہے؟ کس قسم سے وجود میں آئی ہے؟ سوال نمبر 8 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر B ہے، یعنی قصیدہ کے ذریعے وجود میں آئی ہے۔ اس کے بعد ہے اردو شاعری کے عہد زرعی کے شاعر کون ہیں؟ ولی دکنی، سودا یعنی مرزا رفیع سودا ہے نا، فیض احمد فیض، بشیر، بدر۔ سوال نمبر 9 اس کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر A، یعنی ولی دکنی۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے آپ کو اردو میں کس زبان کے توسط سے گیت کی شمولیت ہوئی ہے؟ ہندی، فارسی، عربی، انگریزی۔ اردو میں کس زبان کے توسط یعنی کس زبان کے واسطے سے گیت کی شمولیت ہوئی یعنی گیت آئی ہے؟ تو ہندی اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر A۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے آپ کو اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے، یعنی خاکہ لکھنے والے کون ہیں؟
مرزا فرحت اللہ بیگ، مولوی عبدالحق، مولوی ذکاء اللہ، مولوی عبدالصمد۔ تو اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے خواجہ حسن نظامی نے کس رسالے کی بنیاد ڈالی؟ نظام الدین، نظام المشائخ، فرید المشائخ، معین المشائخ۔ خواجہ حسن نظامی نے جس رسالے کی بنیاد ڈالی اس کا نام تھا نظام المشائخ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو ذیل میں سید سلیمان ندوی کی تصنیف کون ہے بتانا؟ حیات جاوید، نقوش سلیمانی، الفاروق، یادگار غالب۔ سوال نمبر 13 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی نقوش سلیمانی جو ہے ان کی تصنیف ہے، ان کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے انشائیہ کی ایک اضافی خوبی کیا ہے؟ دیکھیے، ماحول، طنز و مزاح، انداز بیان، حالات۔ انشائیہ کی جو ایک اضافی خوبی ہے وہ ہے طنز و مزاح۔ کیا ہے؟ طنز و مزاح۔ اس کے بعد دیکھیں، ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج کہاں ہے؟ پٹنہ، رانچی، دربھنگا، سیوان۔ ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج کہاں ہے؟ تو یہ آپ کو سیوان میں ہے۔ کہاں ہے؟ سیوان میں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 16 کیا ہے؟ شامل نصاب اقتباس باغ و بہار کی کس درویش کی کہانی سے ماخوذ ہے، یعنی لیا گیا؟ پہلے درویش کی، دوسرے درویش کی، تیسرے درویش کی، چوتھے درویش کی۔ تو شامل نصاب اقتباس باغ و بہار کے کس درویش کی کہانی سے ماخوذ ہے، یعنی لیا گیا؟ تو چوتھے درویش، ٹھیک ہے، چوتھے درویش کی۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 17 ہے منٹو کے پہلے افسانے کا کیا نام ہے؟ الاؤ، آنکھ مچولی، تماشا، فرار۔ سعادت حسن منٹو کے پہلے افسانے کا کیا نام ہے؟ تو ان کے پہلے افسانے کا نام ہے تماشا۔ کیا نام ہے؟ تماشا ہے۔ اس کے بعد ہے دیکھیے سوال نمبر 18۔ سوال نمبر 18 ہے امو سے جنازہ میں کاندھا دینے کا وعدہ کس نے لیا تھا؟ شوہر نے، پوتوں نے، بیٹوں نے، بھائیوں نے، ہے نا۔ امو سے جنازہ میں کاندھا دینے کا وعدہ کس نے لیا تھا؟ تو سوال نمبر 18 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا بیٹوں نے، آپشن نمبر سی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے شفیع جاوید کا اصل نام کیا ہے؟ شفیع احمد، محمد شفیع الدین، شفیع اللہ، شفیق الدین۔ تو سوال نمبر 19 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہے محمد شفیع الدین۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے افسانہ ابراہیم سقا کا مرکزی کردار کون ہے؟ عبدالرب، ابراہیم سقا، بدر الدین، امیر علی۔ افسانہ ابراہیم سقا کا مرکزی کردار کون ہے؟ تو ابراہیم سقا ہی ہے۔ اس کے بعد کہ شعر کا ہم صوت لفظ کیا ہوگا؟ صوت کے معنی آتے ہیں آواز کے، ہم صوت یعنی بولنے میں ایک جیسی آواز، ٹھیک ہے۔ شعر کا ہم صوت لفظ کیا ہوگا؟ دیکھیے، شعر، شعر، شعراء، شاعری۔ تو شعر شین یا را کا ہم صوت لفظ ہو جائے گا آپ کو شعر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 22، یہاں سے جاؤں میں جاؤں کون فعل ہے؟ یہاں سے جاؤ، جاؤں نہیں، یہاں سے جاؤ میں جاؤ کون فعل ہے؟ فعل ماضی، فعل امر، فعل نہیں، فعل مستقبل۔ سوال نمبر 22 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا فعل امر۔ حکم دیا جا رہا ہے یہاں سے جانے کے لیے، تو جاؤ میں جاؤ کیا ہو جائے گا؟ فعل امر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو رحمت عالم میں قواعد کی کون سی ترکیب ہے؟ مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مترادف ازداد۔ رحمت عالم میں قواعد کی کون سی ترکیب ہے؟ تو سوال نمبر 23 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا مرکب توصیفی، ہے نا، مرکب توصیفی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ رحمت عالم مرکب ہے، رحمت ایک الگ لفظ ہے، عالم ایک الگ لفظ ہے، تو دونوں مل کے مرکب ہو گیا۔ توصیف یعنی اس کے اندر صفت بیان کی گئی، کس کی؟ آقا نامدار کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے درجہ ذیل میں اس میں مصغر کون ہے؟ کتاب، کتابچہ، رسالہ، باغ۔ درجہ ذیل میں اس میں مصغر ہے کتابچہ، اس میں مصغر جس کے ذریعے چھوٹاپن بیان کی جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، یہ نئی گاڑی ہے، اس میں موصوف کون ہے؟ یہ نئی گاڑی ہے، یہ نئی گاڑی ہے میں موصوف کون ہو جائے گا؟ گاڑی موصوف ہو جائے گا، نئی کیا ہو جائے گا؟ آپ کو صفت ہو جائے گا۔ تو 25 کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ آپشن نمبر سی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 26، درجہ ذیل میں مؤنث کون ہیں؟ احسان، جلوہ، توبہ، مناظرہ۔ درجہ ذیل میں مؤنث ہے آپ کو توبہ، کون ہو جائے گا مؤنث؟ توبہ مؤنث ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 27، سوال نمبر آپ کو 27 ہے، کتاب پڑھی گئی کیا ہے؟ کون فعل ہے؟ فعل معروف، فعل مجہول، فعل ناقص، فعل تام۔ کتاب پڑھی گئی یہ آپ کو ہو جائے گا فعل مجہول ہو جائے گا، کون ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی اس کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 28، سوال نمبر 28 ہے، درجہ ذیل میں عرف کی مثال کون ہے؟ جمن، امیر الہند، ڈاکٹر شاد۔ درجہ ذیل میں نیچے جو 4 آپشن ہیں اس میں آپ کو بتانا ہے کہ عرف کی مثال کون ہے، ٹھیک ہے۔ جمن، امیر الہند، ڈاکٹر اور شاد، تو جمن جو ہو جائے گا آپ کو یہ آپ کو عرف کی مثال ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو خار کا ہم صوت لفظ کیا ہوگا؟ خار کا ہم صوت وہی یعنی ہم آواز ہو، بولنے میں ہے نا ایک جیسے ہو۔ خار کا ہم صوت دیکھیے، خار، خاک، خاص، خواب، تو خار کا ہم صوت لفظ ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے یعنی خار، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 30، سوال نمبر 30 ہے، کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، 3، 4 اور 5۔ تو کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے، کس لفظ کا معنی خط ہوتا ہے؟ مکتوب، مفہوم، مضمون، منشور۔ تو کس لفظ کا معنی خط ہوتا ہے؟ مکتوب کا معنی خط ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 32 ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ کی کون سی تصنیف شامل نصاب ہے یعنی کہکشاں حصہ دوم کے اندر شامل ہے؟ نظیر ضا سے نظیر احمد کی کہانی، اپنی کہانی، نظیر احمد کی کہانی، اس کی کہانی۔ تو اس کتاب کے اندر جو شامل ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کا وہ ہے نظیر زال سے نظیر احمد کی کہانی، کچھ میری یا کچھ ان کی زبانی، آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو ذیل میں مضمون کون ہے؟ ہجرت، مٹی کا تیل، نظیر احمد کی کہانی، باغ و بہار۔ سوال نمبر 33 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی یعنی مٹی کا جو تیل ہے یہ آپ کو مضمون ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو خواجہ حسن نظامی کی کفالت کس نے کی؟ لیاقت علی شاہ، وارث علی شاہ، سید حسن علی شاہ، حسین علی شاہ۔ تو سوال نمبر 34 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی یعنی سید حسن علی شاہ نے خواجہ حسن نظامی کی کفالت کی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو درجہ ذیل میں سے ناول کون ہیں؟ بھابی جان، توبۃ النصوح، زر عشق، باغ و بہار۔ تو درجہ ذیل میں جو ناول ہے اس کا نام ہے توبۃ النصوح، کون ہے؟ توبۃ النصوح ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو تنقید کس طرح کا ادب ہے؟ افسانوی، غیر افسانوی، شعری، ان میں کوئی نہیں۔ سوال نمبر 36 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو سوال نمبر 36 کا آپشن نمبر بی یعنی غیر افسانوی ادب ہے۔ تنقید کس طرح کا ادب ہے؟ تو غیر افسانوی ادب ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 37، مدرسہ امدادیہ دربھنگہ میں کس معروف ادیب نے تعلیم حاصل کی یعنی کس مشہور ادیب نے تعلیم حاصل کی؟ شبلی نعمانی، حالی، سید سلیمان ندوی، سر سید احمد خان۔ سوال نمبر 37 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی یعنی سید سلیمان ندوی نے مدرسہ امدادیہ دربھنگہ میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 38، نصاب میں شامل سید سلیمان ندوی کا مضمون کا عنوان کیا ہے؟ مٹی کا تیل، بعد پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، انشائیہ کیا ہے؟ ہجرت۔ دیکھیے سوال نمبر 38 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر بی یعنی بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق جو ہے یہ آپ کو سید سلیمان ندوی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو ایک ممتاز ناقد کے علاوہ وزیر اعلیٰ کی شہرت کس صنف میں تھی؟ افسانہ نگار، انشائیہ نگار، ناول نگار، سوانح نگار۔ سوال نمبر 39 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہے یعنی انشائیہ نگار کے اندر بھی ان کی شہرت تھی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 40 ہے، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام میں کیا نسبت تھی؟ بھائی کا، استاد اور شاگرد کا، باپ بیٹے کا، چچا اور بھتیجا کا۔
سوال نمبر 40 اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی، یعنی باپ اور بیٹے کا نسبت ہے۔ یعقوب علیہ السلام یہ باپ ہیں، یوسف علیہ السلام یہ بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 41، حرف ندا کی مثال کون ہے؟ لڑکو، کیا، مگر، البتہ۔ دیکھیے حرف ندا کی مثال آپ کو ہو جائے گا سوال نمبر 41 کا جو آپشن ہے وہ آپ کو ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر اے ہے لڑکو۔ لڑکوں میں جو ہم لوگ بولتے ہیں لڑکو میں اے لڑکو، لڑکوں کا مطلب کیا؟ اے لڑکو، تو حرف ندا ہے نا، تو کیا ہو جائے گا اس میں؟ آپ کو آپشن نمبر اے میں لڑکوں میں جو اے آتا نا، اے، یہ ہو جائے گا ندا دینا، یعنی آواز دینا، پکارنا۔ لڑکوں بھی آپ حرف ندا کی مثال لے سکتے ہیں ویسے۔ اس کے بعد دیکھ اس میں اعلیٰ کی مثال کون؟ آری، سرائے، لڑکا، نالا۔ اس میں اعلیٰ جس کے ذریعے اوزار کا علم ہو۔ دیکھیے آری اس کے ذریعے یہ ایک اوزار ہے، اس کے ذریعے لوگ سامان کاٹتے ہیں، تو آری اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں آپ لڑکھڑاہٹ کیا ہے؟ فعل، مصدر، حاصل مصدر، کیفیت۔ سوال نمبر 43 اس کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی، لڑکھڑانا۔ یہ کیا ہے؟ ایک کیفیت ہے۔ یہ کب پایا جاتا ہے؟ جب انسان عمر دراز ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تب لڑکھڑاہٹ اس کے ساتھ متصف ہو جاتی ہے، یعنی اس کے ساتھ مل جاتی ہے۔ کاشف نے خط لکھا، اس میں کاشف کیا ہے؟ فعل، فاعل، مفعول، ان میں کوئی نہیں۔ کاشف نے خط لکھا، لکھنا کیا ہے؟ ایک فعل ہے۔ لکھنے والا جو ہے کاشف وہ ہو جائے گا فاعل، اور خط ہو جائے گا مفعول، تو کاشف کیا ہو جائے گا؟ فاعل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو احمد آیا ہوگا، آیاد یہاں پہ لکھا ہوا اصل ہے احمد آیا ہوگا، میں آیا ہوگا کون سا فعل ہے؟ ماضی بعید، ماضی مطلق، ماضی شکیہ، ماضی قریب۔ ماضی مطلق وہ آیا، ماضی قریب وہ آیا ہے، ماضی بعید وہ آیا تھا، اور ماضی شکیہ وہ آیا ہوگا۔ احمد آیا ہوگا، میں آیا ہوگا، کیا ہو جائے گا؟ یہ ماضی شکیہ ہو جائے گا۔ اس کا دوسرا نام ہے ماضی احتمالی۔ کیا نام اس کا؟ ماضی احتمالی اس کا دوسرا نام ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ تخلص کی مثال کون ہے؟ غالب، خان بہادر، شیر بہار، ابو الحسن۔ تخلص کی مثال جو ہے آپ کو آپشن نمبر اے ہے، یعنی غالب ہے۔ اس کے بعد دیکھیے تعریف کی ضد کیا ہے، یعنی تعریف کا الٹا کیا ہوگا؟ توہین، تخصیص، تنکیر، توضیح۔ تو تعریف کا الٹا ہو جائے گا توہین، آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، اس کے بعد آپ کو شرم کا مترادف کیا ہے؟ مترادف حیا، بے شرم، عزت، وفا۔ ہم لوگ کہتے ہیں شرم و حیا، تو آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر۔ مترادف کی تعریف ایک مرتبہ جان لیں تو مترادف اس کو کہتے ہیں جس کے الفاظ تو الگ الگ ہو لیکن معنی ایک ہو۔ جیسے شرم دیکھیے ایک الفاظ ہے، حیا بھی ایک الفاظ ہے، دونوں الفاظ الگ الگ ہے لیکن دونوں کے معنی کیا ہے؟ ایک ہے، برابر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 49، کان میں تیل ڈال کر بیٹھنا کا کیا مطلب ہے؟ بے پرواہ ہونا، کان میں دوا ڈالنا، نقصان پہنچانا، غرور کرنا۔ سوال نمبر 49 اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی بے پرواہ ہو جانا، اس کو کہتے ہیں کان میں تیل ڈال کر بیٹھنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 50، جسم کی جمع کیا ہوگی؟ جسم، جسوم، اجسام، جسیم۔ تو جسم کی جمع ہو جائے گا آپ کو سوال نمبر 50 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اجسام، آپشن نمبر سی۔ اس کے بعد ہے آپ کو نظم کیا ہے؟ نظم۔ کھیتی کا مرکزی کردار کون ہے؟ انسان، وقت، کسان، غلہ۔ تو کھیتی کا مرکزی کردار جو ہے وہ آپ کو ہو جائے گا وقت۔ کون ہو جائے گا؟ وقت ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو ان میں کوئی مجموعہ عمیق حنفی کا نہیں ہے، سند بعد، شہزادہ، کاغذی پیراہن، شب، گشت۔ سوال نمبر 52 اس کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی کاغذی پیراہن عمیق حنفی کا مجموعہ نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو اکبر الہ آبادی کس طرح کی شاعری کے سبب مشہور ہوئے، معروف ہوئے؟ ادیبانہ شاعری، مرثیہ نگاری، قصیدہ نگاری، ظریفانہ شاعری۔ یہ ظریفانہ شعر و شاعری کے ذریعے مشہور ہوئے، معروف ہوئے۔ اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 54، شاعر کو مس کہاں ملی؟ کلیسا میں، مندر میں، مسجد میں، باغ میں۔ شاعر کو جو مس ملی ہے وہ آپ کو ملی ہے کلیسا میں۔ کہاں ملی ہے؟ کلیسا میں مس ملی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو
دولت، عزت و ایمان کس کے قدموں پر شاعر نثار کرنا چاہتا ہے یعنی نچھاور کرنا چاہتا ہے؟ دوست کے، والدین کے اوپر، محبوبہ کے اوپر، استاد کے اوپر۔ جو سوال نمبر 55 اس کا رائٹ آنسر ہے محبوبہ کے اوپر شاعر دولت، عزت و ایمان نچھاور کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو ظفر کمالی کی کون سی نظم آپ کے نصابی کتاب میں شامل ہے؟ برق کلیسا، متشاعر، گفتگو کھیتی۔ تو ظفر کمالی کی جو نظم اس کتاب کے اندر شامل ہے اس کا نام ہے متشاعر۔ کیا نام ہے اس کا؟ متشاعر اس کا نام ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 57، ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج میں ظفر کمالی کس شعبے میں لیکچرر ہیں؟ اردو، فارسی، عربی، انگریزی۔ سوال نمبر 57 اس کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر بی یعنی فارسی۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 58، متشاعر کی نظر میں غمخوار کون ہے؟ افسانہ نگار، پیروڈی نگار، قصیدہ نگار، مثنوی نگار۔ تو متشاعر کی نظر میں غمخوار کون کہلائے گا؟ ان کے نظر میں غمخوار کہلائے گا پیروڈی نگار کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 59، کیا ہے؟ یوجینو مونتالے کو نوبل انعام سے کب نوازا گیا؟ یوجینو مونتالے ان کو جو نوبل انعام سے نوازا گیا ہے کب یعنی کس سال کے اندر ان کو نوازا کیا ہے آپ کو بتانا ہے۔ دیکھیے کیا ہے اس کا آنسر، 1974، 1975، 1976، 1978۔ سوال نمبر 59 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی کہلائے گا یعنی 1975 عیسوی۔ اس کے بعد آپ کو دیکھیے شامل نصاب نظم ہم نہیں جانتے کس کی نظم ہے؟ اکبر الہ آبادی، ظفر کمالی، یوجینو مونتالے، زاہدہ زیدی۔ ہم نہیں جانتے نظم جو ہے یہ آپ کو یوجینو مونتالے کی نظم ہے، یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 61، سوال نمبر 61 ہے آپ کو نصاب میں شامل میں یونیورسٹی میں کے مصنف کون یعنی اس کے رائٹر کون ہے؟ دیکھیں سید سلیمان ندوی ہیں، احسان دانش ہے، شفیع جاوید ہے، جیلانی بانو ہے۔ سوال نمبر 61 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی یعنی احسان دانش میں یونیورسٹی کے مصنف ہے، اس کے رائٹر ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد سرور کا پورا نام کیا ہے؟ عبداللہ بیگ، رجب علی بیگ، عبید اللہ بیگ، طیب علی بیگ۔ تو رجب علی بیگ سرور ان کا پورا نام، سرور کا پورا نام کیا؟ رجب علی بیگ ہے نا، کیا کہلائے گا؟ رجب علی بیگ کہلائے گا۔ اس کے بعد دیکھو، اس کے بعد آپ کو داستان فسانہ عجائب کب لکھی گئی؟ اور 1823، 1824، 1825، 1826۔ سوال نمبر 63 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی یعنی 1825۔ اس کے بعد آپ کو بیدی کب پیدا ہوئے؟ بیدی سے مراد راجندر سنگھ بیدی ہیں، 1931، 1915، 1916، 1914۔ سوال نمبر 64 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی یعنی 1915 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں آپ کیا ہے، ذیل میں کس کی پیدائش لاہور میں ہوئی؟ پریم چند بیدی، کرشن چندر منٹو سے مراد سعادت حسن منٹو۔ سوال نمبر 65 اس کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر بی یعنی راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش لاہور میں ہوئی۔ اس کے بعد آپ کو کامل انقلاب کا تعلق ادب کے کس صنف سے ہے؟ افسانہ، خطبہ، مضمون، انشائیہ۔ کامل انقلاب کا تعلق ادب کے جس صنف سے اس کا نام ہے آپ کو خطبہ، آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر کہلائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 67، علی سردار جعفری کی پیدائش کہاں ہوئی؟ بلرام پور اتر پردیش، رامپور اتر پردیش، گھن شیام پور، گورکھپور۔ تو سوال نمبر 67 اس کا رائٹ آنسر آپ کو بلرام پور اتر پردیش، آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد آپ کو علی سردار جعفری اردو کے کس ادبی تحریک کے نمائندہ شاعر ہیں؟ ترقی پسند تحریک، جدیدیت، علی گڑھ تحریک، ترقی پسند تحریک۔ سوال نمبر 68 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی ترقی پسند تحریک۔ اس کے بعد دیکھیں نظم گفتگو کو شاعر نے کس کے نام سے معنون کیا ہے؟ امن کے نام، جنگ کے نام، ہند و پاک دوستی کے نام، اپنے دوستوں کے نام۔ نظم گفتگو کو شاعر نے جس کے نام بھیجا ہے اور لکھا ہے اس کا نام ہے ہند و پاک دوستی کے نام۔ کیا ہے؟ ہند و پاک دوستی کے نام انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 70، سوال نمبر 70 ہے عمیق حنفی کا اصل نام کیا ہے؟ عبدالعزیز حنفی، عامر حنفی، عبداللہ حنفی، افروز حنفی۔ سوال نمبر 70 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے یعنی عبدالعزیز حنفی۔
اس کے بعد ہے آپ کو باغ و بہار کس سن میں لکھی گئی، یعنی کس سال کے اندر لکھی گئی؟ 1800، 1801، 1900، 1901۔ تو باغ و بہار جس سال میں لکھی گئی وہ سال تھا 1801، آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد ترقی پسند تحریک کا باضابطہ آغاز کب ہوا، یعنی اس کی شروعات کب ہوئی؟ 1936، 1932، 1934، 1940۔ تو سوال نمبر 72 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے کا لائے گا، یعنی 1936 عیسوی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو اردو ادب میں مختصر افسانے کی داغ بیل کا صحرا کس کے سر ہے؟ پریم چند، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، سجاد حیدر یلدرم۔ سوال نمبر 73 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی سجاد حیدر یلدرم ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، افسانہ پرومس میں کتنے بھائیوں کا تذکرہ ہے؟ 1، 2، 3، 4۔ افسانہ پرومس کے اندر کتنے بھائیوں کا تذکرہ ہے؟ سوال نمبر 74 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو، کیا ہو جائے گا؟ افسانہ پرومس میں کتنے بھائیوں کا تذکرہ ہے؟ تو 4 بھائیوں کا تذکرہ ہے۔ کتنے بھائیوں کا تذکرہ ہے؟ 4 بھائیوں کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، اس کے بعد جیلانی بانو کی پیدائش کب ہوئی؟ 1935، 1936، 1954، 1938، ہے نا۔ تو سوال نمبر 75 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی 1936 عیسوی میں جیلانی بانو کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، شفیع جاوید کا پہلا افسانہ کب شائع ہوا، یعنی کب چھپا؟ 1952، 1953، 1954، 1955۔ سوال نمبر 76 اس کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی 1953 عیسوی میں۔ اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 77، عبداللہ بھینسا کون تھا؟ مکھیا کا بیٹا، سردار کا بیٹا، سرپنچ کا بیٹا، کسان کا بیٹا؟ سوال نمبر 77 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی، یعنی سرپنچ کا بیٹا تھا عبداللہ بھینسا۔ اس کے بعد آپ کو سلام بن رزاق کی پیدائش کب ہوئی، یعنی کس سال کے اندر ہوئی؟ 1940، 1941، 1942، 1943۔ سوال نمبر 78 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی 1941 عیسوی۔ اس کے بعد آپ کو دیکھیے، مولانا آزاد کا تاریخی نام کیا تھا؟ احمد بخت، فیروز بخت، سکندر بخت، قلندر بخت۔ تو مولانا آزاد کا جو تاریخی نام تھا وہ تھا آپ کو فیروز بخت، آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر کہلائے گا۔ اس کے بعد غبار خاطر کے مصنف کون ہے، یعنی اس کے رائٹر کون ہے؟ محمد حسین آزاد، حبیب الرحمن شیروانی، مولانا ابوالکلام آزاد، عطیہ فیضی۔ تو سوال نمبر 80 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی مولانا ابوالکلام آزاد غبار خاطر کے مصنف ہے، یعنی اس کے رائٹر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، غالب کا مزار کہاں ہے؟ آگرہ، مراد آباد، رامپور، دہلی۔ غالب کا مزار کہاں ہے؟ سوال نمبر 81 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی دہلی میں ہے۔ اس کے بعد مرزا نوشا کسے کہا جاتا ہے؟ کس کو کہا جاتا ہے؟ میر درد مومن غالب۔ تو مرزا نوشا جو ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کو کہا جاتا ہے، آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، یہ مصرع کس کا ہے؟ مجاز، غالب، فیض، میر۔ سوال نمبر 83 اس کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر بی، یعنی یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یاس یگانہ چنگیزی کی پیدائش پٹنہ سٹی کے کس محلے میں ہوئی؟ دیدار گنج، مغل پورہ، پچھم دروازہ، صادق پور۔ سوال نمبر 84 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی مغل پورہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو پہاڑ کاٹنے والے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ فرہاد، شیری، لیلا، مجنو۔ تو پہاڑ کاٹنے والے سے شاعر کی جو مراد ہے وہ ہے فرہاد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو ان میں سے کون پیروی میر کے لیے نہیں جانا جاتا ہے؟ ناصر کاظمی، ابن انشا، یگانہ چنگیزی، خلیل الرحمن اعظمی۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی یگانہ چنگیزی پیروی میر کے لیے نہیں جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، خلیل الرحمن اعظمی کا مجموعہ کون ہے؟ شمال اور جنوب، جنوب اور شمال۔ اور آپشن دیکھیں کیا ہے، اور آپشن ہے آپ کو مشرق اور شمال اور مشرق، نیا عہد نامہ۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سوال نمبر 87 کا آپشن نمبر ڈی، یعنی نیا عہد نامہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، ہم بانسری پہ موت کی گاتے رہے نغمہ ترا، یہ کس کی غزل کا مصرع ہے؟ غالب، عطا کاکوی، یگانہ چنگیزی، خلیل الرحمن اعظمی۔ سوال نمبر 88 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی، یعنی یہ خلیل الرحمن اعظمی کا
ہے نا، غزل ہے، غزل کا مصرع ہے۔ اس کے بعد ہے ذیل میں کس شاعر کو تاریخ گوئی میں مہارت حاصل ہے؟ عمیق حنفی، عطا کاکوی، مجاز، جوش۔ سوال نمبر 89، اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی یعنی عطا کاکوی۔ اس کے بعد آپ کو عربی حروف تہجی کے کل کتنے حروف ہیں؟ 26، 27، 28، 29۔ سوال نمبر 90، اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی یعنی کل 28 حروف ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں اس میں فاعل کے لیے مثال کون ہے؟ دیکھنے والا، دیکھا ہوا، دیکھا گیا، دیکھنا۔ تو دیکھنے والا آپ کو اس میں فاعل کی مثال ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے لفظ کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ 2، 3، 4، 5۔ لفظ کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ تو لفظ جو ہوتے ہیں 2 طرح کے ہوتے ہیں، ہے نا، لفظ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، اس کے بعد ہے آپ کو جملے میں تھا کس کی علامت ہے؟ ماضی بعید، ماضی قریب، ماضی مطلق، ماضی احتمالی۔ ماضی قریب وہ آیا ہے، ماضی بعید وہ آیا تھا، ماضی مطلق وہ آیا، ماضی احتمالی وہ آیا ہوگا۔ تو تھا کس کی علامت ہے؟ ماضی بعید کی علامت ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد آپ کو پڑھے گا کس طرح کا فعل ہے؟ ماضی، حال، مستقبل، مضارع۔ ماضی وہ گیا یا وہ پڑھا، حال وہ پڑھتا ہے، مستقبل وہ پڑھے گا، مضارع وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا۔ تو آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر یعنی فعل مستقبل۔ اس کے بعد علم نحو میں کس کی بحث ہوتی ہے؟ لفظ، جملے، حروف، اسماء۔ سوال نمبر 95 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی یعنی جملے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے آپ کو سکتہ کا مطلب کیا ہے؟ مختصر ٹھہراؤ، طویل ٹھہراؤ، رک جانا، نہیں رکنا۔ سکتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سکتہ کا مطلب ہوتا ہے آپ کو مختصر ٹھہراؤ، یعنی تھوڑا دیر رکنے کے بعد پھر آگے پڑھو۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 97، افضل نے کتاب پڑھا، اس میں پڑھا کیا ہے؟ فعل، فاعل، مفعول۔ اس میں افضل نے کتاب پڑھا، اس میں پڑھا کیا ہو جائے گا آپ کو؟ فعل ہو جائے گا، اور افضل فاعل ہو جائے گا، کتاب مفعول ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد آپ کو میں دہلی جاؤں گا یہ کون سا زمانہ ہے؟ فعل ماضی، فعل مستقبل، فعل حال، ماضی قریب۔ میں دہلی جاؤں گا ابھی نہیں بلکہ آئندہ آنے والے زمانے میں، اور وہ زمانہ اس زمانے کا کیا نام ہے؟ فعل مستقبل ہے، ٹھیک ہے۔ آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیں آپ درجہ ذیل میں خطاب کون ہے؟ امیر شریعت، خان بہادر، شیخ شاد۔ سوال نمبر 99 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی یعنی خان بہادر کیا ہو جائے گا؟ خطاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں مناسب لفظ سے جملہ مکمل کیجیے۔ تم کیا کر رہی ہیں، ہو، ہوں، ہے۔ تو اس مناسب لفظ سے جو جملہ مکمل ہو وہ کیا ہوگا؟ تم کیا کر رہی ہو۔ آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑیں تاکہ انہیں فری میں PDF مل سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔